ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں سیاحت کے شعبے کو ایک نئی بلندی تک لے جانے کے لیے ایک دور رس منصوبے کی ضرورت پر دیا زور۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کٹھوعہ میں پولیس کانسٹیبلوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا کیا معائنہ۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل جوانوں سے قوم کی بھرپور خدمت کرنے کی جتائی امید۔ این آئی اے نے سوپور علاقے میں ممنوعہ حزب المجاہدین ملٹنٹ کمانڈر باسط ریشی کی جائیداد کو کیا قرق۔ اور پشو پالن و شیپ ہسبنڈری کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا نے بارہمولہ میں کئی شیپ یونٹس کا کیا افتتاح۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں سیاحت کے شعبے کو ایک نئی اونچائی تک پہنچانے کے لیے لگے بندھے انداز سے ہٹ کر سوچے سمجھے اور ایک دور رس منصوبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کی سیاحتی صلاحیت کو فروغ دینے سے متعلق بجٹ کے بعد کے ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی سیاحت کو ساحلی، مینگروو، ہمالیائی مہم جوئی، جنگلاتی زندگی، ماحولیاتی اور وراثتی اور روحانی سیاحت کے طور پر فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال کے مرکزی بجٹ میں سیاحتی مقامات کو نقشے پر لانے کے لیے مجموعی انداز میں سہولت مہیا کرائی گئی ہیں۔ اس بات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہ سیاحت ہمیشہ بھارت کی سماجی و ثقافتی تہذیب کا حصہ رہی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ملک میں مزید سہولیات مہیا کرا دی جائیں تو اس سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کٹھوعہ کے ایس پرتھی نندن سنگھ پولیس ٹریننگ سکول میں جموں کشمیر پولیس کے کانسٹیبلوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ رنگ روٹوں سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ ملک کی سلامتی کا بھرپور دفاع کرنے کے دوران ملیٹنسی کا قلعہ قامہ کرنے اور پولیس کا امن و قانون برقرار رکھنے میں اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کے جذبے نے ہی جموں کشمیر پولیس کو ایک الگ پہچان دی ہے۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو بھی رنگ روٹ آگے جائیں گے وہ قوم کی خدمت کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں پولیس کو نہ صرف امن و قانون کی سلامتی کو برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش ہے بلکہ نارکو ٹیررزم کو جڑ سے ختم کرنا بھی ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی اس وقت ترقی کی ایک الگ ہی راہ پر جا رہی ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ مل کر عام لوگوں کے لیے ایسا ماحول تیار کرنے کے لیے کام کریں جس میں ہر ایک شہری کی امیدیں پوری ہوں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں رائسینا ڈائیلاگ کے حاشیے پر مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی۔ پہلی میٹنگ سویڈن کے وزیر خارجہ توئیباس بل سٹرام کے ساتھ ہوئی جس میں دو طرفہ باہمی تعلقات میں مسلسل پیش رفت اور ہندوستان نارڈک اور یورپی یونین فارمیٹس کی طرز پر کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیکنالوجی، پائیداری اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی اور G20 میں سعودی عرب کی حمایت کی تعریف کی۔ انہوں نے عالمی ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کی ملاقات کافی نتیجہ خیز رہی۔ ایک ٹویٹ میں جے شنکر نے کہا کہ رابطوں کی باقاعدگی سے دونوں ممالک کے خیالات میں ہم آہنگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات میں ہندوستان ایک دلچسپ 2023 کا منتظر ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنی مصری ہم منصب سامیہ شکری سے بھی ملاقات کی۔ کوآڈ رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے عہد کو دہرایا ہے کہ وہ ایک ایسے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کریں گے جس میں سب کی شمولیت اور خود کو حالات میں ڈھالنے کی صلاحیت ہو۔ ایک مشترکہ بیان میں رہنماؤں نے آزادی، قانون کی بالادستی، خود مختاری و علاقائی اتحاد، تنازعات کے پرامن حل اور بھارت بحر الکاہل خطے کی خوشحالی کے اصول کے تئیں اپنی حمایت کو دہرایا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دلی میں آج کوآڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، جاپان کے وزیر خارجہ یوشیمیا ہاشیدا اور آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے شرکت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوآڈ جو علاقائی اور عالمی بھلائی کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرے گی، بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اپنے مثبت اور تعمیری ایجنڈے کی ترجیحات کو مد نظر رکھے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے آج
پیگاسس معاملے کو دوبارہ کریدنے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر نکتہ کی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی اس معاملے پر ملک سے باہر جا کر شور مچا رہے ہیں اور بھارت کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں دنیا بھر میں بھارت کی ساکت میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ کل کے انتخابی نتائج سے ظاہر ہو گیا ہے کہ کانگریس کا ایک بار پھر صفایا ہو گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اپوزیشن پارٹی عوام کی رائے کو قبول نہیں کر سکی ہے۔ اس سے پہلے راہل گاندھی نے کیمبرج یونیورسٹی میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے سمیت بہت سے سیاستدانوں نے اپنے فون میں جاسوسی کے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رکھے تھے۔ بھارت کی اقتصادی حالت بڑی تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے اور دنیا میں جہاں کساد بازاری کا ماحول بنا ہوا ہے وہیں بھارت اس وقت سب سے بڑی معیشت بن کر ابھر رہی ہے۔ مرکزی سرکار کے اعلیٰ اقتصادی صلاحکار اننت وی ناگیشورن کا کہنا ہے کہ گراوٹ کے باوجود بھارت کی جی ڈی پی رواں سال 7% ترقی پر رہے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر، نومبر، دسمبر سہ میں اقتصادی ترقی 4.4% درج کی گئی۔ اس پر وزارت خزانہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اگرچہ موجودہ جی ڈی پی کم درج کی جا رہی ہے تاہم آنے والے وقت میں بھارت تیزی سے ترقی کرے گا اور آنے والے سال میں بھارت مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ہے اور 2023-24 میں مجوزہ جی ڈی پی 7% حاصل کرنے میں راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مینوفیکچرنگ میں جس رفتار سے ترقی درج کی جا رہی ہے وہ اس وقت 55% تک آ گئی ہے، جس کا صاف صاف یہ مطلب نکل رہا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک بننے کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کلیکشن کے جو اعداد و شمار ملک بھر کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے آ رہے ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ فروری کے مہینے میں 12% اضافی جی ایس ٹی کلیکشن ہوا ہے۔ مرکزی سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق یہ رواں سال کا ایسا 12واں مہینہ ہے جب جی ایس ٹی کلیکشن 1.4 لاکھ کروڑ سے زیادہ درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، سیمنٹ، کچا تیل، کوئلہ اور نیچرل گیس کی پیداواری صلاحیت بڑھ جانے سے بھی اقتصادی حالت میں بہتری درج کی گئی ہے۔ اس اعداد و شمار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں ایندھن کی ضرورت اور مانگ میں کافی زیادہ اضافہ درج کیا گیا جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس میدان میں بھی لوگوں کو اچھی خبر ملنے والی ہے کیونکہ آنے والے سال میں افراط زر کی شرح ریزرو بینک کی طرف سے قائم کیے گئے آرام دہ والی سطح پر رہنے کی امید ہے۔ The fourth quarter, for which 2 months are already going to be over soon, do indicate that achieving that growth rate in Q4 is well within the realm of possibility, and therefore the 7% real GDP growth estimate for 22-23 is very realistic. So we maintain, as we have mentioned in the economic survey, the growth forecast at 6.5% for 23-24. Personal income tax as well as corporate taxes. And the GST collections, as you can see here, the April to January average on the right side, financial year 2022. این آئی اے نے آج بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں ممنوعہ حزب المجاہدین ملیٹنٹ تنظیم کے کمانڈر باسط ریشی کی جائیداد کو قرب کیا۔ یہ کارروائی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اس نوٹیفیکیشن کے بعد انجام دی گئی جس میں باسط ریشی کو یو اے پی اے کے تحت مطلوب دہشت گرد قرار دیا گیا جو کہ اس وقت پاکستان میں مقیم ہے اور اس پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ جموں کشمیر میں ہو رہی ٹارگٹ کلنگ میں بھی پس پشت رہ کر کارروائیاں انجام دے رہا تھا۔ این آئی اے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ باسط نے سال 2015 میں اگست کی 18 تاریخ کو تجر شریف سوپور میں ہوئے حملے کو بھی انجام دیا تھا جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک عام شہری ہلاک ہوا تھا۔ واضح رہے کہ باسط ریشی نامی ملیٹنٹ 4 مارچ 1996 کو یمرزل واری شیوڈانگر پورہ سوپور میں پیدا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان میں مقیم ہے۔ مرکزی وزیر برائے پشو پالن اور شیپ ہسبنڈری پرشوتم روپالا نے آج بارہمولہ ضلع کے دورہ کے دوسرے دن کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کئی شیپ یونٹس کا افتتاح کیا اور اس کے علاوہ 100 بھیڑ سنگراما کے گاؤں کو فراہم کیے جن کی بنیاد پر یہاں بھیڑ پالن میں خود کفالت حاصل کی جائے گی۔ اس تقریب کا انعقاد محکمہ شیپ ہسبنڈری بارہمولہ نے کیا تھا۔ اس موقع پر غلام محی الدین میر ساکن وگب سنگراما کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے کی سبسڈی رقم جمع کی گئی۔ واضح رہے کہ غلام محی الدین میر نے محکمہ اینیمل ہسبنڈری کی طرف سے فراہم کی جانے والی آئی ایس ڈی ایس اسکیم کے تحت اپنا اندراج کروایا ہے اور اندراج کے محض 48 گھنٹوں میں ہی اس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم ٹرانسفر کی گئی ہے۔
भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर में त्रिपुरा और नागालैंड असेंबली चुनाव में कामयाबी हासिल करने पर खुशी का इजहार किया और वर्करों ने दफ्तर पर पार्टी लीडरों के हक में नारे बुलंद किए और पटाखे जलाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के सिलसिले में आज वाइल्ड लाइफ डिवीजन बिजबेहाड़ा की तरफ से आवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहलगाम में एक जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। मकामी लोगों के अलावा पंचायत मेंबरान और दीगर महकमों के एहलकारों ने भी इसमें शिरकत की। कैंप में शिरकत करने वालों को जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर DFO वाइल्ड लाइफ साउथ अब्दुल रऊफ जरगर ने आवाम, खास तौर से जंगलात के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से ताकीद की कि वो जंगलात और यहाँ रहने वाले जंगली हयात की हिफाजत के लिए अपना ताउन पेश करें, ताकि ये जंगली जानवर अपनी आमाजगाह को छोड़कर उन शहरी इलाकों का रुख करने पर मजबूर न हों जहां ये जानवर शहरी इलाकों में जाकर इंसानी जानों के लिए खतरा पैदा करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के सेंट्रल डिवीजन ने आज दाछीगाम नेशनल पार्क में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसका उन्वान था जंगली हयात बचाने में बाहमी इश्तिराक। इस मौके पर सुकास्ट कश्मीर के कई फैकल्टी मेंबरान, DDC मेंबर, वाइल्ड लाइफ के रेंज ऑफिसर्स और सुकास्ट कश्मीर के तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया। वाइल्ड लाइफ वार्डन सेंट्रल अल्ताफ हुसैन ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि हमें ऐसे इक़दाम करने की जरूरत है जिनकी बदौलत जंगली हयात महफूज रहे और उनके जाई पनाह पर कोई मनफी असर न पड़े। उन्होंने कहा कि ताहम हमें इन इक़दामात के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 3 बरसों से अगरचे सख्त तरीन सियासी, जमहूरी और आईनी चैलेंजों का सामना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मंशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और सीनियर लीडर इमरान नबी डार ने आज यारीपुरा कुलगाम में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन में शुरका ने हल्का इंतखाब में जारी पार्टी सरगर्मियों, तंजीमी प्रोग्रामों और अवामी राब्ता मुहिम के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात का खुलासा किया और इस बात का अहद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान न सिर्फ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे बल्कि मंशियात की बिदअत का कलाकामा करने के लिए भी अपनी अवामी राब्ता मुहिम के दौरान घर घर जाकर पैगाम देंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मास्टर प्लान डिवीजन श्रीनगर इत्तला देते हैं कि सिंध एक्सटेंशन कनाल को हेड वर्कर्स के नजदीक जरूरी मरम्मत करना मतलूब है, जिसके पेश नजर 4 मार्च बरोज शनिचरवार दिन के 12 बजे से 5 मार्च इतवार रात 9 बजे तक इन इलाकों में पानी की फराहमी जुज़वी तौर मुतासिर रहेगी। महकमा ने सार्फिन से अपील की है कि वो कबल अज़ीं पानी का मुनासिब जखीरा करके रखे। इलाका जात में मलशी बाग, जकूरा, गुलाब बाग, आलस्टेंग, शाहमा, हाडोरा, छत्रहामा, खलमोला, बुसरबुग, हबक, नसीम बाग, पांदच, बसपोरा, सोरा, आंचार, बालोजी पोरा, जडीबल, हवल, अलमगिरी बाजार, राजौरी कदर, अलाका नालेमार, नवा कदल, बोहरी कदल, नवहटा, लाल बाजार, हजरतबल, सोदरबल, निगीन, करन नगर, छतरबल, ईदगाह, महाराजगंज, जैना कदल, नूरबाग, सदपुरा, बेमना, फिरदौसाबाद, बटमालो, कमरवारी, जैनाकोट, नूराबाद और मुल्का इलाका जात। पानी की अशद जरूरत पड़ने की सूरत में महकमा के टेलीफोन नंबरात 2477-207 और 245-2047 पर राब्ता कायम करें। भारतीय फौज की जानिब से आज गुलमर्ग में जूनियर और सब जूनियर सतह के स्काई मुकाबले मुनक्किद किए गए। इसमें मुख्तलिफ उम्र के लगभग 250 लड़के और लड़कियों ने मुख्तलिफ ज़मरों में हिस्सा लिया। इस मौके पर GOC 9 इन्फेंट्री डिवीजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात और मेडल तकसीम किए। उन्होंने इस मुकाबले के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड और हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग की काविशों की बदौलत ये मुकाबले मुनक्किद करना मुमकिन बन गया है। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि नौजवान लड़के और लड़कियां खेल मुकाबलों में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज जवानों के हुनर को आलमी सतह पर लाने के लिए अपना भरपूर मदद फराहम करने के लिए तैयार है और इसके लिए मजीद मुकाबले भी मुनक्किद करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है।
और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।